اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر اس کی خدمت کے لیے رکھے گئے غلام اور اس کے گھوڑے میں جو اس نے سواری کے لیے رکھا ہو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اور صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مسلمان کے غلام میں سوائے صدقہ فطر کے اور کوئی صدقہ واجب نہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ غلام اور سواری کے گھوڑے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ ان کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ غلام اور لونڈیاں اس دور میں خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور وہ ایک شخص کے مال کے طور پہ ہی ٹریٹ ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ ذاتی خدمت کے لیے ہے تو اس لیے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ان کی تجارت کا کاروبار کرتا ہو تو پھر وہ مال تجارت کے طور پر ٹریٹ ہوگا، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اب آ کے ختم ہو چکا تو اس کے حوالے سے کوئی اتنی تفصیل نہیں۔ ذاتی سواری خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور ذاتی سواریاں تعداد میں زیادہ بھی ہوں تب بھی ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی کے ضمن میں آگے اور احادیث آئیں گی، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے کہ ذاتی استعمال کا جو گھر ہے یا جائیداد ہے خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے گھر کا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال میں سے مستثنا صرف سونا اور چاندی کے زیورات وغیرہ ہیں، اور اس پر بھی آگے تفصیل آئے گی۔ تو باقی جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، خواہ وہ اپنی قیمت کے اعتبار سے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اور جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ غلام کے اوپر صدقہ فطر کے علاوہ کوئی صدقہ واجب نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے، یا آج یہ بات کر لیں کہ اگر اس کے زیر کفالت ہی اس کے گھر کے اندر ہی کوئی ایسے ملازمین ہیں جو اسی کے زیر کفالت، یعنی ان کا نان نفقہ، باقی کپڑا لتا، ہر چیز، بیماری اسی کے ذمے ہے، تو وہ ان کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا۔ لیکن اگر ملازمین ایسے ہیں جن کی نان نفقہ اس کے ذمے نہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں اور چلے جاتے، کچھ ملازمین ہیں جو گھریلو ملازمین ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کی ساری چیزیں انسان کے ذمے ہوتی ہیں۔ عام طور پہ شہروں میں اس کا تصور ذرا کم ہے، دیہاتوں میں ایسے ملازمین آج بھی پائے جاتے ہیں جو زمینوں پر کام کرنے والے ہیں، اور ان کا جملہ جو اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، وہ جس کے پاس وہ ملازم ہے اسی کے ذمے ہوتے۔ تو ایسے میں وہ ملازم جو تنخواہ لیتا ہے اور اس کے نان نفقے کے معاملات انسان کے ذمے نہیں، اس کا صدقہ فطر بھی اس پر واجب نہیں۔ لیکن ایسا ملازم یا غلام جو اس کے پاس ہی ہے اور اس کے جملہ نان نفقے کے اخراجات بھی وہ بندہ ہی دیکھتا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی وہی ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔